اسٹارٹ۔ استاذ محترم ذرا یہ بتا دیں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو جو خطبہ دیا تھا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ تو اس حدیث کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جس صحابی کا جس سمت منہ تھا، چہرہ تھا، اسی سمت وہ چلا گیا اور پھر واپس آئے نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبل رحمت ہے اور یہاں پر اٹھنی کے اوپر آپ نے خطبہ دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے، اور آپ نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔ جو یہاں حاضر ہے انہوں نے اس خطبے میں جو کچھ سنا، جو پیغام آپ نے دیا اپنی امت کو، اور اس میں دین کی بنیادی اور اہم کلیدی باتیں ارشاد فرمائی، یہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، اس کے اپنے فضائل قرآن و حدیث میں، لیکن یہ بات کہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا جس صحابی کا پھر جدھر منہ تھا وہ وہاں سے ادھر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آئے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام احرام میں تھے، رسول اللہ بھی احرام میں تھے اور صحابہ کرام بھی احرام میں تھے، وہ حج ادا کر رہے تھے، وہ یہاں سے پھر مزدلفہ گئے، وہاں سے پھر منا گئے اور انہوں نے قربانی کی، انہوں نے حلق کیا، انہوں نے طواف کیا اور حج کے تمام ارکان مکمل کر کے پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر اپنی اعتبار سے پھر انہوں نے جہاد کے ذریعے شہروں کو فتح کیا، وہاں اللہ کا قانون نافذ کیا اور لوگوں کو دین پہنچایا، اور دین منوایا بھی، پہنچایا بھی، منوایا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ یہاں سے چلے گئے، حج چھوڑ کے چلے گئے اور جدھر منہ تھا وہاں گیا، واپس نہیں آیا، یہ بات بالکل انتہائی غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر استاذ محترم، یہ بات تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اکثر تبلیغی حضرات کے زبان سے ہم نے سنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا، آپ نے اچھی تشریح کی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے۔